बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिनाइसेंस स्टार्ट इन पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद पूछते हैं अपने बड़ों से, करियर काउंसलर से कि अब मैं क्या करूं, क्या ट्रैक है मेरे लिए और मैं किस रास्ते पर जाऊं। मैं उनसे कहता हूं कि ये तो आप लोगों को अपना करियर का, जो आपका प्रोफेशन है, ये चूज़ करने से पहले, जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी है, ये चूज़ करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि मैं आगे क्या करूं, मेरे लिए रास्ता क्या होगा, मेरा मंजिल क्या होगा। क्योंकि अगर आपको मंजिल का पता है, मंजिल आपको मालूम है, तब ही आप रास्ते का इंतखाब करें। अगर आपको मंजिल मालूम नहीं तो रास्ते का इंतखाब करना ये बेवकूफ़ी है। सबसे पहले आप अपने मंजिल का तयन करें कि इस फील्ड को पढ़ने के बाद, इस मुतालिका फील्ड ऑफ स्टडी को पढ़ने के बाद मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कहाँ पर मुझे जॉब मिलेगी और मार्केट में मेरी स्कोप है या नहीं, और मार्केट में मेरी ज़रूरत कहाँ पे है। तो इंग्लिश पढ़ाने से पहले आप सबको इंग्लिश की अहमियत के बारे में बताना चाहूँगा कि इंग्लिश एज़ अ लैंग्वेज और एज़ अ फील्ड किस कदर इम्पोर्टेंट ज़ुबान है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और कहाँ पर इसकी ज़रूरत पेश आती है, और किस तरह इंग्लिश आपको फ़ायदा दे सकता है, आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले कैरियर, जॉब, बिज़नेस, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये बात की चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ, इंग्लिश 21वीं सदी में, बल्कि 20वीं सदी में भी था, और 21वीं सदी में भी आपकी शख्सियत का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। आई बिलीव दैट इंग्लिश हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इंग्लिश आपकी शख्सियत का एक लाजमी जुज़ बन चुका है, क्योंकि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन ममालिक में ये तस्वर किया जाता है कि जिस बंदे को इंग्लिश आती है वो लायक है, और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो नालायक है। हाँ, आप अपनी फील्ड में किस कदर लायक और माहिर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको नालायक तस्वर किया जाता है। अगर आपको अच्छी तरह इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपको लायक तस्वर किया जाता है। तो आपकी पर्सनैलिटी पर इंग्लिश का इंतहाई अहम किरदार है। अगर आप चाहते हैं कि अब मेरी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंजेस आए, तो और मेरी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव इम्पेक्ट हो, अच्छी इंप्रेशन हो, तो इंग्लिश आपके लिए इंतहाई अहम है। क्योंकि जहाँ भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाए, आप चाहे आपकी फ़ील्ड कोई भी हो, लेकिन आप अपनी फ़ील्ड में महारत के साथ अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इंग्लिश पर आपको अबूर हासिल है, तो आपकी काबिलियत को चार चांद लगा लेता है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इंग्लिश पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। गो के कौमी ज़ुबान पाकिस्तान की उर्दू है, लेकिन दफ्तरी ज़ुबान जिसे इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, वो पाकिस्तान की अभी भी इंग्लिश है। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी महकमे में आप एक अच्छी सीट पर बैठ जाएं, एक अच्छी पोजीशन हासिल कर ले, तो उसके लिए लाजमी बात है कि आपको इंग्लिश आती हो। क्योंकि आपके जितने टेस्ट होंगे, टेस्ट, इंटरव्यू, सारी जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है, ये सारा प्रोसेस इंग्लिश में ही होता है। इसके अलावा द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन है इंग्लिश। पाकिस्तान में, अमेरिका में, जितनी भी कंट्रीज है आजकल दुनिया में, बहुत सारे ममालिक में, आप चाहे किसी भी मुल्क में, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी फील्ड में आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी किताबें, आपकी पढ़ाई सारी इंग्लिश में होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में एक अच्छा परफॉर्म करें, और अपनी किताबों को, अपने टॉपिक्स को आप अच्छी तरह समझ जाए, तो उसके लिए भी इंग्लिश सीखना आपके लिए अहम है। क्योंकि इसके अलावा जितनी भी अथेंटिक बुक्स यानी मुस्तनद किताबों की मैं बात करूँ तालीम के हवाले से, तो ज़्यादातर आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी क्वालिफाइड स्टाफ है, वो ज़्यादातर अपनी किताबें इंग्लिश में ही लिखते हैं। क्योंकि इंग्लिश चूँकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और दुनिया भर के लोग इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा लोग इंग्लिश की किताबों से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल लैंग्वेज पर अगर हम बात करें, तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, और दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश समझने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल लोगों से कम्युनिकेट करें,
ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو، ان کے ساتھ آپ بزنس ڈیلنگ کریں، ان کے ساتھ آپ اپنی کمپنیز بھی اپنی کانٹریکٹ کریں اپنے بزنس کے، تو لازمی بات ہے کہ آپ کو انگلش آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ چونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے تو یہ ٹورزم کا بھی لینگویج ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں آپ ایز اے ٹورسٹ جائیں تو ہاں کسی کو آپ کی زبان نہ بھی آتی ہو تو انگلش زبان پڑھنے والے، انگلش زبان سمجھنے والے آپ کو مل جائیں گے، آپ اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں انگلش کے ذریعے۔ اس کے علاوہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز پاکستان میں، انڈیا میں جتنی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز ہیں، چاہے سی ایس ایس ہے، سینٹرل سپیریئر سروسز، یا پروونشل جو ہے، وہ ساری ایگزامینیشن جو ہے آپ کی پی ایم ایس ہے، سی ایس ایس ہے، وہ ساری ایگزامینیشنز آپ کی انگلش میں ہوتی ہے۔ ایگزامینیشنز کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹرویوز جو ہوتی ہے وہ بھی انگلش میں کنڈکٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ملٹری میں کمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئی ایس ایس بی یعنی انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کے کرائٹیریا سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے وہاں پر آپ کی سارے انٹرویوز اور سارے پروسیجر یہ سارا انگلش میں ہوتا ہے۔ جو ایف اے ایف ای سی کے بعد بھی ہوتا ہے آپ کو کمیشن مل سکتا ہے، اور ماسٹرز کے بعد بھی ہوتا ہے۔ ماسٹرز کے بعد آپ کو ایجوکیشن فیلڈ میں کمیشن مل سکتا ہے، اور ایف اے کے بعد، ایف ای سی کے بعد آپ کو پہلے پاکستان ملٹری اکیڈمی یا پی ایف اکیڈمی رسال پور یا نیول اکیڈمی کراچی میں آپ کو پہلے 2 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی ٹریڈ ٹریننگ ہوتی ہے اور آپ کو اپنا ٹریڈ جو ہے مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رینک مل جاتا ہے اور آپ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان کے کسی بھی اچھے سے محکمے میں جاب کرنا چاہتے ہیں، ملٹری میں کمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز میں اچھی طرح پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو انگلش آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کے علاوہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا جو ایگزام ہے اس میں 6 کمپلسری سبجیکٹس ہیں۔ ان 6 کمپلسری سبجیکٹس میں آپ کے پاس ایک انگلش ایسے ہے، اس کے علاوہ دوسرا ہے انگلش پریس ہے، نارملی پریسائز لکھا جاتا ہے لیکن پریسے کہا جاتا ہے اسے۔ تو یہ 2 کمپلسری یعنی لازمی مضامین ہیں۔ تو اگر آپ کو انگلش پر عبور حاصل ہے تو سی ایس ایس کے 2 لازمی مضامین تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اختیاری مضامین جو ہے الیکٹرو سبجیکٹس، اس میں بھی انگلش لٹریچر 200 مارکس کا ایک پیپر ہے۔ تو اگر آپ کو انگلش لینگویج کے ساتھ لٹریچر پر بھی عبور حاصل ہے تو سی ایس ایس کے 400 مارکس آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ The most important is فری لانسنگ۔ انگلش فری لانسنگ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ گورنمنٹ جابس چھوڑتے ہیں، اپنے جو ہے آف لائن بزنس چھوڑ کر فری لانسنگ کی طرف آ رہے ہیں، آن لائن بزنس کر رہے ہیں۔ فری لانسنگ کا مطلب یہی ہے کہ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کمانا۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے میں پیسے کمانا سیکھ لوں تو سیکھنے کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی طرح انگلش ایٹ لیسٹ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جو لکھا ہوا ہو اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا آپ اور اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی انگلش میں کمیونیکیشن سکلز بھی اچھی ہے تو آپ فری لانسنگ میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ فری لانسنگ میں آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ اپنی کیریئر کو بنا سکتے ہیں۔ فری لانسنگ میں آپ ایز اے کنٹینٹ رائٹر کام کر سکتے ہیں، آپ ایز اے بلاگ رائٹر کام کر سکتے ہیں، آپ ایز اے کاپی پیسٹ رائٹر آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امیزون پر آپ اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، آپ فورن ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ آپ کنٹریکٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، ان کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے، تو یہ سارے انگلش میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی انگلش انتہائی اہم ہے۔ تو اگر آپ انگلش پر آپ کو مہارت حاصل ہے اور کم سے کم آپ ایٹ لیسٹ سمجھتے ہیں اور بول سکتے ہیں، مہارت دور کی بات ہے، آسان مہارت حاصل کرنے بھی انگلش میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ انگلش صرف ایک زبان ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ انشاءاللہ چند مہینوں میں ہی آپ کو انشاءاللہ میں انگلش اچھی طرح سکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ میڈیا میں آپ کو بہترین کیریئر مل سکتا ہے۔ میڈیا میں جرنلزم میں آپ ایز اے رپورٹر کام کر سکتے ہیں، ایز اے جرنلسٹ کام کر سکتے ہیں، ایز اے رپورٹ رائٹر کام کر سکتے ہیں، میگزین رائٹر، ایز اے کالم نگار آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو میڈیا کا جو فیلڈ ہے آپ کی بھی بالکل اوپن ہے اگر آپ کو انگلش پر عبور حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ باہر ممالک میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ میں کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہی گریجویشن کر لوں، بہت سارے پیرنٹس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہی اپنی ڈگری حاصل کریں۔
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے آپ تعلیم حاصل کریں، باہر کے ممالک میں آپ کے بچے پڑھیں یا آپ پڑھیں، تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہو اور انگلش پر آپ کو عبور حاصل ہو، کیونکہ وہاں پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو انگلش میں ہی پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر انگلش آتی ہو تو آپ پڑھ سکیں گے، اگر نہیں تو پھر معذرت۔ اس کے علاوہ بہت ساری انٹرنیشنل یونیورسٹیز سالانہ سینکڑوں کی تعداد میں اسکالرشپس آفر کرتی ہے ہر ممالک کے اسٹوڈنٹس کو، اور وہ ان ممالک کے فورن پالیسی کے تحت انہیں آفر کرتی ہے۔ تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی دنیا کے مختلف یونیورسٹیز سالانہ سینکڑوں کی تعداد میں اسکالرشپس آفر کرتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں آپ اسکالرشپ حاصل کر لیں اور اسکالرشپ پر آپ پڑھائی کر لیں، آپ کی جو ہے اکوموڈیشن فیس بھی بالکل فری ہو جائے، آپ کی ایکیڈیمک فیس بھی بالکل فری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منتھلی پاکٹ منی بھی دیا جائے، جو آپ کی منتھلی جتنی آپ کی ایکسپینڈیچر ہے، جو آپ کے خرچے ہیں وہ سارے فلفل کریں۔ تو اس کے لیے بھی جتنی اسکالرشپس ہیں ان کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کو آئلٹس ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ آئلٹس کیا ہے؟ IELTS انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم۔ تو اگر آپ آئلٹس ٹیسٹ میں ٹوٹل 9 بینڈس میں سے کم 6 بینڈس آپ حاصل کر لیں تو آپ کو کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں ایک اچھا سا اسکالرشپ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مختلف ایمبیسیز میں، آپ فورن سروسز میں، فورن منسٹری میں اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن میں ایز اے ٹرانسلیٹر کام کر سکتے ہیں۔ NGOs کے ساتھ آپ ایز اے ٹرانسلیٹر کام کر سکتے ہیں، بہت اچھی سیلریز آفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمبیسیز میں اور فورن منسٹریز میں ٹرانسلیٹر کے علاوہ بہت سارے اچھے جابز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو انگلش پر عبور حاصل ہے، آپ کو انگلش کے آپ کے پاس کوئی ڈپلوما ہے انگلش کی، کسی اچھی اکیڈمی سے یا کسی یونیورسٹی سے آپ نے انگلش کا ایک ڈپلوما کیا ہے، یا BS انگلش یا MA انگلش آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے، تو سونے پہ سہاگا ہے، تو آپ کو بہت ساری جابس آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ انگلش پلس بیسک IT میکس دا بیسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے بہترین یونیورسٹی سے آپ سیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی بالکل مفت۔ تو آپ کو انگلش سیکھنا چاہیے اور IT کی بیسک سکلز آپ کو آنی چاہیے، انٹرنیٹ چلانا آپ کو آنا چاہیے، موبائل اور کمپیوٹر، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو انگلش آتی ہے اور IT کی بیسک سکلز آتی ہے تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے بالکل فری کورسز کر سکتے ہیں۔ ایون آکسفورڈ اور کیمبرج کے اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹیز بالکل فری کورسز پرووائڈ کرتی ہے، چاہے وہ فری لانسنگ کے ریلیٹڈ ہو یا لینگویج کے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ ہو۔ میں آپ کو انتہائی ایک اہم ویب سائٹ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو وہاں جا کر آپ کو فری کورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، www.edu.pk www.edu.org۔ اس ویب سائٹ پر آپ جائیں، دنیا کی اسٹینڈرڈ یونیورسٹی جو ہے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز کی، اس طرح کے اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز جو ہے بالکل فری کورسز پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اسٹینڈرڈ یونیورسٹی سے آپ کورسز کریں اور کسی بھی فیلڈ میں آپ مہارت حاصل کر لیں بالکل فری آف کاسٹ، تو آپ کو صرف انگلش سیکھنا پڑتا ہے اور IT کی بیسک سکلز سیکھنی چاہیے آپ کو، جو تقریباً ہر پاکستانی، انڈین، افغانی، بنگلہ دیش اور نیپال کے لوگوں کو آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ اپنی بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور مختلف بزنسز کے ساتھ، مختلف کمپنیز کے ساتھ آپ کنٹریکٹس کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ آپ کنٹریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ آپ ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں انگلش آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، انگلش آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ اپنی بزنس کو بہت زیادہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی اور ہماری نظامی تعلیم کا المیہ یہی ہے، یہاں پر مارکس کے بیس پر آپ کی قابلیت کو جج کیا جاتا ہے، آپ کی قابلیت، آپ کی مینٹلٹی، آپ کی کریٹیوٹی کو نہیں دیکھا جاتا، آپ کی
आपके मार्क्स को देखा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मैट्रिक में, FEC में या अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर हासिल कर ले, तो आपके एग्जामिनेशंस तो ऑलरेडी इंग्लिश में होते हैं सिवाय उर्दू और इस्लामियात के। तो इसके लिए भी आपको इंग्लिश पर अबूर हासिल करना या इंग्लिश, बुनियादी इंग्लिश आना, ये जो है आपको आना चाहिए। इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामर, इंग्लिश की वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आप, ये चीज़ें आपको आती है तो आप अपने इम्तहानात में, अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा ग्रेड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप किसी भी फील्ड में जाए, कोई भी आपका मेजर हो जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी है, बुनियादी मकसद आपका ये है कि आप अपना करियर बनाएं, चाहे आप बिज़नेस करें या जॉब करें या अपना कोई सेटअप बनाएं अपने लिए, लेकिन बुनियादी मकसद आपका जॉब हासिल करना होता है या मतलब अपना करियर आपका बनाना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब हासिल करें, अपना करियर बनाएं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंग्लिश के अलावा ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करे। इंग्लिश और मेडिकल साइंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर सकता है। आपने किसी MA इंग्लिश या BS इंग्लिश करने वाले ग्रेजुएट को नहीं देखा होगा जो बेरोज़गार हो। MA इंग्लिश करने वाले, BS इंग्लिश करने वालों में से आपने बेरोज़गार बहुत कम लोगों को देखा होगा। हाँ, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मिल जाते हैं आपको, लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं जो अपने पेपर्स को सिर्फ पास कर लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके पास फील्ड की नॉलेज नहीं होती। MA इंग्लिश करने के बाद भी अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सके, तो इंग्लिश में आप एक अच्छा आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप एक अच्छा ब्लॉग आप नहीं लिख सकते, तो आपकी BS इंग्लिश और MA इंग्लिश का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपनी फील्ड का नॉलेज आपके पास हो और प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर यू। तो अगर आपको, तो ये सारी बेनिफिट्स हैं इंग्लिश की अहमियत के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में इंतहाई अहम पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीख लें, इंग्लिश पर अबूर हासिल कर लें,